مقدس علماء کرام، سامعین و ناظرین، پردہ نشی میری مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اگر آپ حضرات کا توجہ میری طرف ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لائیں۔ حضرات چند اشعار میں آپ کی دیار محبت میں گوش و گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ارے ہم اہل دل ہے مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہے مدینے کی بات کرتے ہیں، اور ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ہم عاشق ہے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ہم عاشق ہے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جاندار شاندار تقریر آپ حضرات نے سماعت کیا۔ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ و مولانا عبد القادر صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی، خطیب و امام مسجد طوبہ سری رام قلعہ لنکا پوری سے اچھے انداز میں آپ نے خطاب سماعت کیا۔ بس 10 سے 12 منٹ آپ کی دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے اللہ کی کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ حضرات محترم، یہ ہمارا وجود اگر صحیح سلامت ہے تو رب کی کروڑوں احسان ہے ہم پر، ہماری سانسیں اگر جاری ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں احسان ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آئیے اہل سنت والجماعت کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا کونین کے دلہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، ڈوبتے ہوئے کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں کو زندگی عطا کرنے والا رسول، سدرا سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لا مکہ کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم کر درود و سلام پڑھے۔ حضرات، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ آواز سے درود شریف پڑھیں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جس مسلمان کو میرے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی ہی آواز سے بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر جانب انوار کی رحمت برستے ہیں، ہر جانب انوار کی رحمت برستے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حسنین کے نانا آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حسنین کے نانا آتے ہیں، اور جس جگہ میلاد نبی کی ہوتی ہے، جس جگہ میلاد نبی کی ہوتی ہے، حضرت جبریل امی آ کر اس گھر کو سجاتے ہیں، حضرت جبریل امی آ کر اس گھر کو سجاتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و احسان ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشا اور ہم مصطفیٰ کی میلاد کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرات محترم، رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہمارے اس میلاد مقدس کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے صدقہ و طفیل میں مرحومہ زبیدہ خاتون کو مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ حضرات محترم، یہ میلاد شریف ہے کیا؟
حضرات محترم، میلاد شریف اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ پلیز concentrate your mind my topic which is select from the Holy Quran. Allah state in the Holy Quran, then which of favor your Lord will you deny. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے بندہ تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرات ہماری اور آپ کی کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے، یہ ہاتھ ہماری نہیں ہے، یہ وجود ہمارا نہیں ہے، یہ دنیا ہماری نہیں ہے۔ حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے بندے تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرات محترم، ہماری اگر وجود کام کر رہا ہے، ہماری سانسیں اگر کام کر رہا ہے تو اللہ کا کروڑوں احسان ہے۔ حضرات محترم دیکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ حضرات یہ ہاتھ پیر، یہ وجود، یہ جسم اگر ہمارا کام نہ کرے، اور جانتے ہیں موت کسے کہا جاتا ہے؟ موت اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دنیا کی تمام چیزیں، تمام ادویات، تمام میڈیسن جب فیل ہو جاتی ہے اس انسان کو موت آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، موت کیا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر دنیا میں آیا ہے تو سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات ایوری پرسن ول بی ٹیسٹ ڈائی، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے، اور دیکھیے بندے کو رب جب موت دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، اے لوگوں موت کا مزہ تمہیں چکھنا ہے۔ کیا ہے؟ موت کا مزہ تمہیں چکھنا ہے۔ حضرات محترم، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان موت بھی بھیجتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں بھیجتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیج رہا ہے۔ اے اسرائیل جاؤ۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ حضرات محترم، اسرائیل کا معنی ہے دردناک۔ فیملی ہے، ہزاروں لوگ موجود ہیں، ہاسپٹل ہے، ہزاروں ڈاکٹر موجود ہے، مگر وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام رب کے حکم سے آتے ہیں اور روح کو قبض کر دیتے ہیں۔ حضرات کیا اسرائیل علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جو مرنے والا شخص ہے ان کے درمیان اس کا باپ موجود ہے، اس کی بہن موجود ہے، اس کی پوری پریوار موجود ہے۔ حضرات موت جب سب سے پہلے نکالا گیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو پہلے دنیا میں بھیجا، اے میکائیل جاؤ روح کو قبض کرو۔ حضرات کسی کی روح کو قبض کرنا آسان بات نہیں ہے۔ حضرت میکائیل آئے، واپس چلے گئے، مولا مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، ایک نہیں بلکہ 7 فرشتے انسان کے درمیان آئے اور سبوں نے کہا، اے مولا مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ رب نے کہا اسرائیل تو چلے جاؤ۔ حضرات محترم، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، انسان تڑپنے لگا، گھر والے رونے لگے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام پاس ہو گئے اور رب نے کہا، اے اسرائیل آج سے پوری دنیا یعنی دنیا رہتی تک تمام لوگوں کی اگر روح قبض کرو گے اسرائیل تم کرو گے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ حضرات محترم، ہماری کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے، کھاتا ہے وجود ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ Everything is of Almighty Allah, nothing our۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ہے، ہماری کچھ نہیں ہے۔ حضرات محترم، اور دیکھیے آپ نے میلاد رسول منایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا اس میلاد رسول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرات علماء نے نبی کی تعریف کیا، حضرت آدم سے لے کر
حضرت موسیٰ عیسیٰ تک نبی کی تعریف ہوتا رہا، اور کیوں نہ ہو رب کا کلام کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کا ذکر کو بلند اے محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کیا۔ حضرات اب 2-3 منٹ میں آپ حضرات سے لینا چاہتا ہوں۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کون ہے؟ جانتے ہیں کہ نہیں سنیو؟ سرکار غوث اعظم کون ہے؟ حضرات میں کسی کی حق تلفی یا کسی کی برائی نہیں کرتا۔ ایک انسان جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ داعی اسلام کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ داعی اسلام۔ یعنی داعی اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ داعی اسلام اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بندوں تک پہنچائے۔ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آج ہمارے نوجوان کے اندر یہ برائی پھیل گئی ہے کہ ہمارے نوجوان سنت رسول کو اپنائیں گے نہیں۔ وراٹ کوہلی کس طرح داڑھی رکھتا ہے اس طرح رکھے گا، یعنی شیطان کی نقل کریں گے، سنت مصطفیٰ کی نقل نہیں کریں گے۔ اور میں تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں، اگر آپ کا والدین زندہ ہے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرو، نہیں تو ان سے پوچھو جن کے نوجوان جن کے والدین زندہ نہیں ہیں، ان کی اگر دیدار کرنا ہوتا ہے تو قبرستان میں جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان میں جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اے لوگو، والدین اگر تمہاری آنکھ سے اوجھل ہو جائے تو پوری کائنات تم چھان ڈالو گے، مگر دنیا ماں باپ کی شکل تمہیں نہیں دکھا سکتی ہے۔ الجنت تحت فی اقدام امہات، میرے رسول فرماتے ہیں اے لوگو، ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ حضرات آج دیکھیے، جو غیر اسلام نہیں ہے، جو غیر عالم نہیں ہے، جو غیر محدث نہیں ہے، جو عالم نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفکر نہیں ہے، وہ انسان کچھ دیر کسی جماعت میں جا کر کے آتا ہے تو یہ کہتا ہے، دن کی باتیں کرتا ہے، مگر میں فتوی رضویہ کا صفحہ نمبر 570 کی وہ آیت بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی انسان اگر عالم نہیں ہے اس کو دین کی بات کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ آج دیکھتے ہیں اللہ اکبر، علماء کچھ نہیں اس کے نزدیک، دن کی باتیں شروع، ایسا لگتا ہے داعی اسلام ہے۔ حضرات اسلام کی ابتدا کہاں سے ہے؟ میرے رسول تمام صحابہ کرام کو لے کر غیروں کے پاس جایا کرتے تھے اور اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ کس کی دیا کرتے تھے؟ اسلام کی دعوت۔ حضرات کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت اگر انسان زبر کو زیر پڑھ دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین و آسمان ایک ہو جاتا ہے۔ حضرات کیا سمجھتے ہیں علم کو؟ علم ایسے نہیں ہوتا ہے۔ مخدوم بہاری کی ماں نے کہا بیٹا جاؤ مت، موسم خراب ہے، جاؤ بیٹا مت، گھر سے موسم خراب ہے، بارش ہونے والی ہے۔ تو حضرت مخدوم بہاری کا جواب سنیں مسلمانوں۔ حضرت مخدوم بہاری فرماتے ہیں کہ میں دین اسلام سیکھنے کے لیے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چاہے بارش ہو یا طوفان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت محترم مخدوم بہاری گھر سے نکلے، ماں دعا کر رہی ہے مولا میرا شرف الدین یحییٰ منیری گھر سے نکلا ہے مولا، بارش آب و تاب پر ہے، بادل گرج رہے ہیں، آسمان سیاہ ہو چکا ہے، اے پروردگار میرے شرف الدین کی تو حفاظت کرنا، میرے شرف الدین کی تم حفاظت کرنا۔ مسلمانوں میں ہمیشہ یہ کہنا چاہتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ دیکھیے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، ماسٹر بنا رہے ہیں، کوئی اور چیز بنا رہے ہیں تو ساتھ میں آپ عالم دین بنائیے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے میری امت کے لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسرے کو قرآن سکھائے۔
یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ حضرات مخدوم بہاری گھر سے نکلے، بارش ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر ہم کھلے آسمان میں کہیں کھڑے رہے اور بارش ہو تو مجھے بتائیے کون شخص کہے گا کہ میرے درمیان بارش نہیں آ رہی ہے، میرے اوپر بارش نہیں برس رہی ہے؟ ہر انسان کہے گا۔ علامہ عبد القادر صاحب بھی کہیں گے ہمارے اوپر بارش گر رہی ہے، حافظ انور الہدیٰ بھی کہیں گے ہمارے اوپر بارش گر رہی ہے، شاعر اہل سنت حنیف عطاری بھی کہیں گے ہمارے اوپر بارش گر رہی ہے، آپ حضرات بھی کہیں گے میرے اوپر بارش گر رہی ہے۔ مگر شرف الدین یحییٰ منیری کی شان دیکھیے، ان کے مریدین فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں بارش برس رہی تھی مخدوم بہاری جہاں جہاں جا رہے ہیں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تمام مریدین کہہ رہے ہیں کہ ہم پر بارش برس رہی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ حضرات آج لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کون ہے؟ ارے مردود شیطان، غوث اعظم کو نہیں جانتے ہو؟ پوری دنیا کے اندر ولایت اگر بڑھتی ہے تو دربار غوث اعظم سے بڑھتی ہے، علماء یہاں موجود ہے۔ غوث اعظم جن کا مزار شریف بغداد شریف کے اندر ہے، ایک عیسائی نے کہا، پادری نے کہا کہ میرے حضرت عیسیٰ کسی مردے پر اشارہ کرتے تھے تو وہ مردہ اپنے قبر سے زندہ ہو جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ جس پر اشارہ کرتے تھے، یعنی صرف اشارہ کرنا، ہاتھ لگانا، چاہے وہ کوڑی کی بیماری ہو جائے، چاہے وہ کینسر کی بیماری ہو جائے یا کوئی بھی بیماری ہو جائے اور مر جائے تو حضرت عیسیٰ کا نام جب وہ مردہ سنتا تھا زندہ ہو جاتا تھا۔ کون؟ حضرت عیسیٰ۔ یہ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کا مقدس نبی ہے۔ اب دیکھیے ولی کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں، ہم غریب نواز کو ایسے ولی نہیں سمجھتے ہیں۔ حضرت فرما رہے تھے ابھی جنازے کے بارے میں، حضرات محترم ناز شریف سنا آپ نے؟ جنازہ کس کا؟ جو خود جنازہ پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات موت تو اسے کہا جاتا ہے کہ آج زبیدہ خاتون ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے تو ہم زندگی بھر ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، زندگی بھر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، مگر صابر کریری کی شان۔ حضرات لوگوں نے کہا فنا بقا کیا ہے تو مخدوم صابر کریری نے کہا کہ جب میری جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ کوئی مت پڑھانا، اسی ٹائم تمہیں فنا و بقا کا پتہ چل جائے گا۔ مسلمانوں، اسلام اگر آج پھیلا ہے تو یہ وہابی نجدیوں کی وجہ سے نہیں، اسلام اگر پھیلا ہے تو غریب نواز کی نظر سے پھیلا ہے، غوث اعظم کی محبت سے پھیلا ہے۔ حضرات اسلام کا وہ مقدس ولی حضرت صابر کلیری کا جنازہ تیار ہے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ صابر کلیری کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضرات مرید خاص نے کہا کہ میرے پیر و مرشد کا ایک وصیت نامہ ہے کہ میرے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کوئی نہ پڑھائے۔ مسلمانوں، کوئی اگر اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، عالم دین کہتا ہے، اگر کوئی آپ کے درمیان آئے اور دین کی باتیں کرنے لگے، آپ ان سے کہو کہ عالمیت کی پہلے تم سرٹیفکیٹ مجھے دکھاؤ، اس کے بعد دین کی بات کرنا۔ اسلام کیا معمولی بات ہے؟ ارے اسلام تو وہ اسلام ہے کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں صرف ہاتھ نہیں دیا، کیوں کہ یزید جو ہے شرابی جواری تھا۔ اسلام پاک ہاتھ ہے، یزید کا ناپاک ہاتھ ہے۔ حضرات محترم جنازہ تیار ہے، لوگ انتظار میں ہے کہ کوئی آئے نماز جنازہ پڑھائے چلے جائے۔ حضرات اس جنازے میں صابر کلیری کے اللہ اکبر عالم بھی موجود ہے، محدث بھی موجود ہے، مفکر بھی موجود ہے، مقرر بھی موجود ہے، محفظ مصنف بھی موجود ہے، تمام لوگ موجود ہیں، مگر کسی کی طاقت نہیں نماز جنازہ پڑھا دے۔ حضرات جنازہ تیار ہے، ایک سفید
گھوڑے پر سفید چہرہ والا آتا ہے، نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ حضرات ولی اسے کہا جاتا ہے کہ ہم جب زمین کو دیکھتے ہیں تو زمین کو دیکھتے ہیں، مگر اللہ کے ولی زمین کو دیکھتے ہیں تو تحت الثری کو دیکھتے ہیں۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، مگر اللہ کے ولی عرش اعظم کو دیکھتے ہیں۔ حضرات محترم جنازہ پڑھائی چلنے لگے، لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، آپ نے میلاد رسول منا کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس گھر میں میلاد رسول ہوتی ہے اس گھر میں خیر و برکت کی انوار و رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرات جنازہ پڑھانے کے بعد مریدین نے کہا، اے آنے والا شخص ذرا بتا دیجئے مسلمانوں اللہ کے ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے ولی کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ یہ ولی، یہ غوث اعظم صرف غوث اعظم نہیں ہے، اسلام کی شان و شان ہے۔ صابر کلیری نماز جنازہ پڑھائے، چل دیے۔ مریدوں نے کہا حضور آپ اپنی شکل تو دکھا دیجئے مجھے، آپ آنے والے شخص کون ہے؟ حضرات محترم مرید خاص وہی کھڑا تھا اور کہا، اے میرے مرید خاص، تو نے پوچھا تھا نا فنا بقا کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جو سامنے کھڑا ہے اس کو بقا کہتے ہیں اور جو لیٹے ہیں اس کو فنا کہتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ مخدوم بہاری نے خود اپنی نماز جنازہ پڑھا۔ اللہ اکبر، یہ ولی کی شان ہے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا ہم سب کو کسی اللہ والے کی صحبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں تاکہ آپ کے بچہ قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ آپ کے قبر پر کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اور دیکھیے پڑھنے والے بچے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو بچہ مدرسے میں پڑھتے پڑھتے انتقال ہو جاتا ہے اس بچے کو شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا ہمارے اس جگہ کو جمع ہونے کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔